السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر کمپیوٹر اینڈ موبائل۔ جی دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے برما کے بارے میں۔ برما کا نیا نام میانمار ہے۔ برما کی ٹوٹل آبادی 52 ملین ہے، جس میں 87% بدھسٹ، تقریباً 6% عیسائی اور 4% مسلمان اور آدھا فیصد ہندو آبادی ہے۔ اس ملک کا سرکاری طور پر کوئی مذہب نہیں ہے، مطلب یہ سیکولر سٹیٹ ہے۔ برما کی ایک ریاست رکھائن ہے جس کو اردو میں ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور ہندو بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی آبادی بہت کم ہے۔ برما کی سرحد کے ساتھ 5 ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، جن میں بنگلہ دیش، انڈیا، چین، تھائی لینڈ اور لاؤس، لیکن سب سے زیادہ اس ملک پر ہولڈ چین کا ہے۔ آپ برما کو چین کی کالونی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی دوستو، بات ہو رہی تھی برما کی ریاست رکھائن کی۔ 1982 میں برما نے ایک قانون پاس کیا جس کے مطابق رکھائن کی ریاست میں رہنے والے لوگ برما کے شہری نہیں، بلکہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ برما کی حکومت کے مطابق ان کا رہن سہن، شکلیں، رسم و رواج سب بنگالیوں سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بنگالی ہیں اور برما کے شہری نہیں۔ برما کے مطابق جن لوگوں کو برما کے شہری ماننے سے انکار کر دیا ان لوگوں کو روہنگیا کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور بنگلہ دیش کی حکومت نے ان لوگوں کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا اور یہ موقف دے دیا یہ لوگ برما کے ہیں، ان کا بنگلہ دیش سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا روہنگیا کے لوگ بنگلہ دیش اور برما کی حکومتوں کی ہٹ درمی کے بیچ چڑھنے لگے۔ حیرت کی بات ہے، برما کی باقی ریاستوں اور شہروں میں بسنے والے مسلمان اقلیت کو برما کی شہریت کی سہولت میسر ہے، لہٰذا ان مسلمانوں نے ان بیچارے روہنگیا لوگوں کے ظلم پر آواز اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ رکھائن کی سرحدیں بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں درمیان میں خلیج بنگال آتی ہے، جس میں یہ لوگ اکثر کشتیوں پر بیٹھ کر خلیج بنگال کو کراس کر کے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بنگلہ دیش ان کو بنگلہ دیش میں جانے نہیں دیتا اور یہ لوگ برما واپس آتے ہیں اور واپس میں اسلامی نام نہاد جہادوں کی وجہ سے یہ لوگ برما کی فوج کا شکار بن جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روہنگیا کے لوگ برما میں سکون سے رہ رہے تھے، لیکن ان کو شہری کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ برما کے شہر میں بدھ مت کے ایک ٹیمپل میں بم دھماکہ ہوا جس کی ذمہ داری اسلامی جہادیوں نے قبول کی اور اس میں 50 بدھسٹ مارے گئے۔ اس بم دھماکے کو روہنگیا کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے 9/11 بنا دیا گیا۔ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے برما کی زمین اور تنگ کر دی گئی، جس کی وجہ سے روہنگیا کے مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی طرف ہجرت شروع کر دی، لیکن بنگلہ دیش نے وہی ازلی بغیرتی جاری رکھی۔ ان کو بنگلہ دیش کی سرحدیں پر خلیج بنگال میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں بہت سے لوگ ڈوب کر شہید ہو گئے، لیکن برما اور بنگلہ دیش دونوں حکومتوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ نئی تازہ لہر جو پچھلے ہفتے سے شروع ہوئی ہے، اس میں برما کی فوج کی چیک پوسٹ پر ایک حملہ ہوا جس کی ذمہ داری پھر انہی اسلام نہاد جہادیوں نے قبول کی، جس میں 10 فوجی مارے گئے۔ اس کے بعد پھر روہنگیا کے لوگوں پر زمین تنگ کر دی گئی، جس کے بعد پھر روہنگیا کے لوگوں نے بنگلہ دیش کی طرف ہجرت شروع کر دی، لیکن بنگلہ دیش نے ان کو سرحدیں پر روک لیا اور تازہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 20,000 روہنگیا اس وقت بھی بنگلہ دیش کی سرحد پر خلیج بنگال میں بے یار و مددگار ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ اس سارے مسئلے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے دوستو؟ وہ سب کو پتہ ہے، انڈیا وہ ملک ہے جو اس وقت اس سارے معاملے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔
وہ تصویریں اور ویڈیو پاکستان میں وائرل کر رہا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر پاکستان کی عوام میں اشتعال پھیلے اور اس اشتعال کی وجہ سے چین کے خلاف پاکستانیوں کی نفرت میں اضافہ ہو، کیونکہ برما چین کی کالونی ہے۔ یہ مسئلہ ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے جس کو یہ مذہبی جنوبی اسلام اور کفر کی جنگ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو بڑکوں اور نام نہاد مولودیوں کے جہاد کی بجائے سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ برما پر پریشر ڈالنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک وفد بنایا جائے جو چین سے بات کرے اور چین کو راضی کر کے برما سے اس معاملے پر الیکشن لینے پر زور دے، اور علی برادری کو بنگلہ دیش پر زور دینا چاہیے۔ اس کو پریشر میں لائے کہ وہ روہنگیا کے لوگوں کو بنگلہ دیش میں پناہ کی اجازت دیں۔ برما کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی وجہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے۔ جی دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے۔ تھینک یو۔